والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دینی مسائل کی معلومات لیے ہوئے یہ سلسلہ الحمدللہ روزانہ اسی وقت 2 سے 3 بجے کے درمیان مدنی چینل کی زینت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کے جو سوالات آپ کی جانب سے پوچھے گئے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کے شرعی جو حل ہیں، جوابات ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور ہو سکے تو اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حصول برکت کے لیے حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کال کر سکتے ہیں، میسیجز بھی آپ ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات چاہیں تو ریکارڈ کروائیں، ویڈیو سوالات بھی سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ حضور رمضان شریف کا مہینہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو دور ترقی کرتا جا رہا ہے تو قرآن پاک لکھنے کے انداز بھی مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ اب موبائل اپلیکیشنز ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں قرآن پاک دستیاب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے یا موبائل کے اندر سیو قرآن پاک اگر پڑھنا ہو تو کیا اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا بلا وضو بھی اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل میں جو قرآن پاک ہے، جب آپ اس کی اپلیکیشن کھولتے ہیں یا PDF فائل کھولتے ہیں اور اسکرین پر جب قرآن پاک کے حروف نظر آ رہے ہیں تو اب اسکرین کے اس حصے کو بغیر وضو چھونا منع ہے۔ ٹھیک ہے، باوضو ہی چھوئیں گے، یہی احترام قرآن اور ادب قرآن کے مطابق ہے، تو بغیر وضو سے نہیں چھوئیں گے۔ ہاں اگر موبائل کو پکڑے میں سائڈ سے تو یوں موبائل کو پکڑنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس پہ اسکرین پہ کھلا ہوا ہے تو اب اس کو ٹچ کرنا یہ بغیر وضو منع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسٹک استعمال کرتے ہیں، بعض موبائلوں میں اسٹک ہوتی ہے۔ ہاں اسٹک ہوتی ہے تو اس میں بھی بچنا بہتر ہی ہے، بہتر یہی ہے کہ باوضو ہونے کی حالت میں ہی اسے اسٹک سے بھی چھوا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ روزے کی حالت میں یہ سرما تیل یہ لگانا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں سرما، تیل، اس طرح کی چیزیں، سرما لگانا کریم تو لگاتے ہیں جیسے جی گرمیوں سے سرما لگانا تو دیکھیں جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں سرمے کے علاوہ آنکھ میں کوئی اور دوا ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تیل کی بات کی کہ اگر بدن پر تیل ملتے ہیں یا سر میں تیل لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ آپ بدن پر بھی کسی جگہ تیل ملیں تو کچھ دیر کے بعد وہ تیل جذب ہو جاتا ہے، باڈی کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن یہ مسام کے ذریعے سے جاتا ہے، اور مسام کے ذریعے سے جو چیز جائے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، ایک مزید سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ تراویح اگر ہمیں کوئی قرآن پاک حافظ صاحب کے پیچھے پڑھتا ہو، بعد میں کچھ دنوں کے بعد کچھ ایسے حقیقت جو کام کاج کی وجہ سے قرآن پاک میں نہیں پڑھ سکتا، جو سورے والی تراویح ہوتی ہے اس میں پڑھتا ہے، تو کیا پڑھ سکتا ہے یا گناہگار ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی دیکھیں گناہگار تو نہیں ہوگا، اگر تراویح پڑھتا ہے، ختم قرآن میں شامل نہیں ہوتا، سورہ تراویح کے ذریعے سے تراویح پڑھتا ہے اور باجماعت نماز عشاء پڑھتا ہے تو گناہگار اگرچہ نہیں، لیکن یہ تھوڑا سا غور طلب امر ہے نا کہ کام واقعی کام ہو
اس کے باوجود بھی قرآن کریم سننے کا آپ کو موقع ہی سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، ورنہ ہم میں سے کون جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ پڑھنے یا سننے کی عادت جو ہے وہ بنا کے رکھتا ہے؟ تو تھوڑا یہ دیکھیں کہ وہ کام دینے والی جو ذات ہے اس کا کلام جب سنا جا رہا ہے اور ہم اسی کام کی وجہ سے اس کے کلام کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنا وقت نکالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ہم سب سے پہلے عبادت میں سے وقت نکالتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے کاموں سے وقت نکالیں عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال تراویح ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی آ چکے ہیں ہمارے پاس۔ کیا تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں، یعنی ان کے نزدیک کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے، تو بیٹھ کر نہ پڑھیں۔ ہاں اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ کھڑا ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ فرض نمازیں بھی جو ہے وہ شرعی عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ تراویح بھی بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، بلا عذر شرعی بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ۔ جس کے لیے فرض نماز کی اجازت ہے وہ پڑھنا چاہے تو ہاں وہ پڑھ سکتا ہے۔ شرعی معذور جو اس کا کیا ہے، کب بنتا ہے؟ یعنی کہ وہ کھڑا ہو کر نماز ادا نہ کر سکے، کچھ دیر بھی نہ کھڑا ہو سکے۔ اگر مثال کے طور پہ وہ پہلی رکعت میں تو کھڑا ہو سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، دوسری رکعت میں جو ہے وہ اس کی ہمت نہیں، اس کو شدید تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو جائے۔ اچھا فرضوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ڈائریکٹ سیدھا بغیر کسی سہارے کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن اگر کسی دیوار کے سہارے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ دیوار کے سہارے کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی چیز گری پڑی ملی ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں گری پڑی چیز ملے تو اسے لقطہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح کے اندر، کہ جو چیز آپ کو کہیں گری پڑی ہوئی ملی۔ اب اگر آپ نے اسے اٹھایا ہے، اولاً تو اٹھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میں مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھاتا ہوں۔ اگر اپنی ذات کے لیے کوئی اٹھا لے گا تو یہ تو ناجائز اور گناہ ہو جائے گا۔ ہاں اب مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھائی تو اب کیا کریں؟ اب اعلان کریں گے کہ بھئی یہ چیز ملی ہے، جس کی ہو وہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ مختلف اعلانات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی اس طرح کی ملی ہے، اپنی نشانی بتا کر مجھ سے لے لیں۔ تو یوں اعلان کریں، اعلان کرنے کے بعد اگر مالک آ جاتا ہے تو اسے یہ چیز دے دیں، اور اس کے دینے کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہ طلب کرے کہ نہیں میں تمہیں اس وقت دوں گا جب تم مجھے انعام دو گے، نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ خود ہی جو ہے وہ اس کے اوپر گویا کہ شرعی اعتبار سے یہ لازم ہے کہ یہ اس کی چیز اسے ادا کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اب اعلان کیا اور مالک نہیں آیا تو اب اتنے دن تک کم از کم وہ چیز سنبھال کر رکھے کہ اس کو غالب گمان ہو جائے کہ اس کا مالک اب اس چیز کو تلاش نہ کرتا ہوگا، وہ اب اس کی تلاش سے مایوس ہو گیا ہوگا، اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا ہوگا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ اسے صدقہ کر دے۔ اگر خود مستحق ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ اب غالب گمان چھوٹی چیز ملی ہے، کسی کے 2 روپے پڑے ہوئے ملے تو غالب گمان بہت جلدی ہو جائے گا، کسی کے جو ہے وہ 10,000 کی گڈی آپ کو پڑی ہوئی مل گئی تو غالب گمان دیر سے ہوگا۔ ہر چیز کے اعتبار سے غالب گمان میں فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ محمد یونس ستاری، فتح پور شیخاوٹی، راجستھان، جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ناک کے نتنوں میں وکس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی وکس کا سوال ہے اور جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے، راجستھان سے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر ناک کے نتنوں میں باہر لگائی یا بالکل کناروں پر لگائی جس سے وہ اندر کی طرف چڑھے گی نہیں، کیونکہ وکس ویسے ہی جو ہے وہ جامد ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، وہ لیکوڈ شیپ میں نہیں ہوتی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی نے اندر لگائی کہ جہاں ناک کی نرم ہڈی سے اوپر کے اب وہ سانس کے ذریعے سے اندر جو ہے وہ کھنچ جائے گی اور دماغ تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر یہ کہ باہر لگائی اس کی خوشبو اندر جا رہی ہے تو خوشبو اندر جانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ راجستھان کے طالب علم تھے۔ جامعۃ المدینہ بھی دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں الحمدللہ اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ ملک بھر میں، پاکستان میں اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر الحمدللہ یہ جامعات موجود ہیں۔ ہند کے اندر بھی اس کی مختلف شاخیں ہیں، نیپال کے اندر بھی ہے، UK کے اندر بھی ہے،
بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہے، الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے جامعات قائم ہیں اور ان میں الحمدللہ داخلے بھی جاری ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر ڈپارٹمنٹ کا جو ایک فولڈر ہے اس میں جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے کسی ذمہ دار سے رابطہ کیجیے، آپ کے قریب کوئی جامعۃ المدینہ ہو وہاں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی۔ ایک میسیج سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، 20 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ روپے کے بانڈز ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، بالکل زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سونے کی قیمت مارکیٹ سے معلوم کر لیں، اور جو پرائز بانڈ ہے اس کی قیمت تو معلوم ہی ہوگی، 2 لاکھ روپے بتا ہی رہے ہیں، ان دونوں کو پلس کریں اور دونوں پر 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا مکان ہے جو کہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کیا اس مکان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جو مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ کرایہ اپنا خود اپنی حیثیت کے اعتبار سے نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، یا خود تو نہیں پہنچتا لیکن دیگر مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو اگر کسی شیلف پر رکھیں، کچن وغیرہ میں شیلف ہوتی ہے، تو کیا وہ شیلف بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر برتن سوکھا ہے اور اس پر کوئی نجاست ایسی بیرونی نہیں لگی ہوئی، ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اس کو شیلف پر رکھنے سے شیلف ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اب اگر وہ گیلا تھا اور اب شیلف پر رکھا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کی نمی جو کہ ناپاک اس کی تری ہے، نمی نہیں تری بلکہ کہیں، وہ چھوٹ کر اگر اس شیلف پر لگے گی تو پھر شیلف بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرنے چلائیے۔ وقار احمد بات کر رہا ہوں کراچی۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی جو دعا ہے وہ روزہ کھولنے کے کھجور کھانے کے بعد پڑھی جائے گی یا اس سے پہلے پڑھی جائے گی؟ جی حضرت، یہ بھی ایک سوال ہے۔ سنت یہی ہے کہ روزے افطار کرنے کے بعد دعا پڑھی جائے۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مکمل رسالہ اس کے اوپر بیان کیا ہے، تحریر فرمایا ہے، اور اس میں رسالہ موجود ہے۔ اس میں یہی ثابت کیا کہ سنت یہی ہے، اور احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھ۔ دیکھیں اس کے اندر الفاظ بھی لکا سمتو، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبی کا آمنتو، والی کا توکلتو، یہاں تک تو چلے ماضی کے سے، وعلی رزقی کا افطرتو، میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ تو جب کیا ہی نہیں تو اس سے پہلے یہ دعا مانگنے کا کیا معنی؟ تو افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اب لوگ کہیں کہ بھئی افطار کرتے ہوئے کیا پڑھیں، تو جس طرح ہر چیز کے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، یہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے وہ کھجور کھائیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجیے۔ اچھا، یہ مخصوص جو دعا کے الفاظ ہیں اس کا مسئلہ ہے، بقیہ ویسے دعا مانگنا چاہیں تو افطار کے وقت، وہ تو افطار کے وقت مقبولیت دعا کا وقت ہے، تو اپنی دعا جو ہے وہ اس وقت مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مناجات ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ جو یہ الفاظ ہیں یہ ان کے حوالے یعنی یہ الفاظ تو ضروری نہیں، یعنی دعا اس کے بعد بھی مانگی جائے، جو دعا ہے وہ افطار کے بعد بھی، یہ الفاظ کے علاوہ اگر کسی نے دعا مانگ لی تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ سوال ہے کہ سحری کر لیتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں، فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے اور میں نیت بھی نہیں کرتا، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ جیسے 4 بجے روزہ بند ہو جاتا ہے اور 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے میری۔ جی، روزہ بند ہونے کے بعد آنکھ کھلی۔ دیکھیں سحری کر لی، اس کا مطلب نیت تو کر لی، سحری ہی نیت ہے کہ میں روزہ جو ہے وہ رکھوں گا، اب سو جاتے ہیں تو اب سونے میں یہ دیکھ لیں نماز فجر قضا ہونے کی طرف نہ جائے، تو ایسا کام کرنا جو آپ کو ایک گناہ کی طرف لے جائے اس سے بچنا ضروری ہے، تو نماز فجر پڑھ کر سوئیں۔ بہرحال اگر کسی نے جو ہے وہ سو گیا تو بھی روزہ تو ہو جائے گا اس کا، ہاں اگر نماز فجر قضا ہوتی ہے تو گناہگار ہوگا، اور چونکہ روزے کے اندر ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور گناہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اس کی نورانیت اور روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، تو روزے کے اندر جہاں دیگر گناہوں سے بچنا ہے، نماز قضا کرنا تو کبیرہ حرام گناہ ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے اتوار والے دن ہی ایک سوال ہوا تھا کہ اگر کسی نے تحیۃ الوضو پڑھنی ہے، کیا وہ فرض کے ساتھ ہی یا سنتوں کے ساتھ ہی تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس پر ہم نے بیان کیا تھا کہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصلاح جو ہے وہ ایک ازالہ مقصود ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیت کرنا، تو نیت تو نفل کی فرض کے ساتھ ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ فرض کی ہی صرف نیت کی جائے گی،
اسی طرح سنت فجر کا بھی پوچھا گیا تھا، تو سنت فجر کا جو وقت ہے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نفل نماز کوئی جائز نہیں سوائے سنت فجر کے، تو اس لیے سنت فجر میں بھی تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ فرمایا امام اہل سنت نے اور دیگر فقہا نے کہ تحیۃ الوضو یعنی وضو کیا، اب اس کے بعد آ کر سنت فجر پڑھ لی، یا وضو کیا اور اس کے بعد آ کر کوئی فرض نماز پڑھ لی، تو یہ نماز تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیت نہیں کریں، نیت کرنا سنت فجر کے اندر جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام اہل سنت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اس کی وضاحت فرمائی، صراحت فرمائی، تو نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کیے وہ اعضائے وضو خشک نہیں ہوئے اور اس نے سنت فجر پڑھ لی یا کوئی فرض نماز ادا کر لی، تو ایسی صورت کے اندر یہ نمازیں تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ تو اس مسئلے کی ناظرین اصلاح کر لیں، اس کی درستگی کر لیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہ ازالہ ہمارا پہنچا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک سوال ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم خود زکوٰۃ نکال سکیں۔ شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی پراپرٹی یا دیگر چیزیں وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، کسی کو بتانا نہیں چاہتے اور خود طریقہ بھی نہیں آتا، کوئی ایسا کیلکولیٹر آپ بیان کر دیں کہ جس کے ذریعے یہ اپنا حساب کتاب نکال کر خود ہی زکوٰۃ ادا کر دیں، کیا کریں؟ اولاً تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو ایک کیلکولیٹر ملتا ہے، اس وہاں سے آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک فارم ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اس میں انہوں نے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ لکھ دی ہیں کہ بھئی آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیا چیزیں ایڈ ہوں گی، کیا چیزیں مائنس ہوں گی، کیا پلس ہوگا، کیا مائنس ہوگا، اور پھر زکوٰۃ کیسے نکلے گی۔ آپ اس فارم کو سامنے رکھ کر خود ہی اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی سمپل اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال نامی ہے، زکوٰۃ ہر مال پر نہیں ہوتی، مال نامی پر، یعنی بڑھنے والا مال۔ بڑھنے والا مال کون سا ہوتا ہے؟ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، پرائز بانڈ، یہ مال نامی میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے سے جو عمومی طور پر ایک سائمہ کا بھی مال ہے، لیکن عموماً جانوروں کے اوپر زکوٰۃ کا بھی طریقہ کار ہے، لیکن عموماً جو ہے ہمارے یہاں وہ زیر گفتگو نہیں آتا، تو اس لیے جو عموماً درپیش صورتحال ہے اس پر میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سارے مال آپ کے جتنے بھی ہیں آپ انہیں ایڈ کر لیں۔ اب ایڈ کرنے کے بعد ٹوٹل میں سے اگر آپ پر کوئی قرضہ ہے تو وہ مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، بقیہ پر زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم آئے گی۔ اب جیسے مکان ہے، مکان آپ کا حاجت اصلیہ کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یوں ہی حاجت اصلیہ کا نہیں، اضافی مکان ہے لیکن تجارت کی غرض سے نہیں ہے۔ تجارت کی غرض کیا ہوتی ہے؟ تجارت کی نیت یہ کہ آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدیں، ٹھیک ہے، وہ تجارت کا مال شمار ہوتی ہے۔ تو مال تجارت اگر ہوگا کہ بیچنے کے لیے خریدا ہوگا اور اب تک وہ نیت برقرار ہے کہ بیچنا ہی ہے اور وہ مکان کرائے پر بھی نہیں دیا، تو وہ مال تجارت ہے، وہ ایڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا، کسی کو دینے کے لیے، اولاد کے لیے خریدا ہوا ہے یا اپنے لیے ہی خریدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا پہلے بیچنے کے لیے خریدا تھا، اب نیت تبدیل ہو گئی، تو بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت یہ کہ آپ نے بیچنے کے لیے اسی طرح گاڑی ہے اور دیگر چیزیں، گھر کا سامان ہے، تو اب گھر کا اضافی سامان اگر ہے، اگرچہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور نصاب کی مقدار کو بھی پہنچتا ہو، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مال نامی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی ضرور واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ جو ہے فقط مال نامی پر واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، جو مالدار حضرات ہوتے ہیں گورنمنٹ ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے، تو کیا یہ ٹیکس کی جو کٹوتی ان کی، چاہے انکم کی ہو، سیلز کی ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، تو ان کے مال سے رہی ہے یا وہ خود جمع کروا رہے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ کے قائم مقام کہلائے گی کہ ہم نے پیسے تو دے دیے، ہمارے مال میں سے نکل گئے اور زیادہ نکل گئے، جی، تو کیا زکوٰۃ کہلائے گی؟ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی۔ ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے۔ ٹیکس تو ایک قانونی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق لیے جاتے ہیں، جب سے زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہے اور اس کی ادائیگی کا بھی طریقہ کار ہے۔ دیکھیں ٹیکس کا پیسہ تو آپ کے جو ہے وہ پل میں لگ جائے گا، روڈوں میں لگ جائے گا، دیگر چیزوں میں بھی لگ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ تو یوں نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ تو مستحق کے زکوٰۃ کو پہنچنا ضروری ہے۔ مستحق کے زکوٰۃ کی تملیک ہوگی، اس کی ملکیت میں جائے گا، قبضے میں جائے گا، تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جبکہ عام جو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں ٹیکس سے، اس کو استعمال کرنے والے سب ہوتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، سید بھی، غیر سید بھی، حالانکہ سادات کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ٹیکس زکوٰۃ
کی جگہ پر نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا ایک اپنا مصرف ہے اور اس کا ایجاب یعنی وہ واجب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور دونوں میں فرق بھی واضح ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مخصوص مقدار ہے، ٹھیک ہے، 2.5% زکوٰۃ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہی مقدار رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ٹیکس آپ دیکھتے ہیں کسی سال کچھ ریٹ ہوتا ہے، کسی سال کچھ ریٹ ہوتا ہے، آمدن کے اعتبار سے ٹیکس اپ ڈاؤن ہوتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ فکس ہے، مخصوص ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دی۔ اچھا، اب یہ جون کا مہینہ ہے، رمضان شریف ہے، اور ٹیکس گوشوارے بھی جمع ہوتے ہیں جون جولائی کے اندر، تو یہ ٹیکس کی رقم ڈیڈکٹ ہوگی زکوٰۃ کے اندر؟ یعنی اگر 1 لاکھ روپے ہے اور 5,000 ٹیکس دینا ہے تو کیا میں 95,000 پر زکوٰۃ دوں گا یا 1 لاکھ پر زکوٰۃ دوں گا؟ کیا اگر سال سے پہلے، سال نصاب کا سال پورا ہونے سے پہلے آپ نے دے دی ٹیکس ادا کر دیا، یا آپ پر وہ ٹیکس واجب الادا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر تو وہ مائنس کیا جائے گا، وہ لائبلٹیز میں ہی آئے گا، قرض میں ہی شمار ہوگا۔ اور آپ کا سال پورا ہو رہا ہے 5 رمضان کو، ٹیکس ادا کرنا ہے آپ نے 10 رمضان کو، تو اس کا مطلب ابھی آپ 5 کو مقروض نہیں ہوئے، 5 کو آپ پر ٹیکس لائبلٹی میں شمار نہیں ہوگا، تو وہ مائنس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب جن حضرات پر ٹیکس آتا ہے کسی بھی حوالے سے، ہو چاہے انکم ٹیکس ہو یا سیلز ٹیکس ہو یا کسی اور طرح کا ٹیکس بھی ہے، تو وہ بھی اپنے ٹیکس کی معلومات پہلے حاصل کریں اور پھر دارالافتاء سنت سے، مفتیان کرام سے، علماء سے رابطہ کریں، تاکہ صحیح معنی کے اندر جو آپ کی رقم ہے زکوٰۃ کی وہ ادا ہو سکے۔ بعض صورتوں میں آپ کی ٹیکس کی رقم جو ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے وہ زکوٰۃ میں بھی شمار ہوگی، بعض صورتوں میں نہیں ہوگی، تو یہ تفصیلات جاننے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ جی، ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ روزے کی حالت میں مہندی لگانا کیسا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ روزے کی حالت میں خواتین کا اپنے بدن پر مہندی لگانا یا مرد کا سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ کسی بڑی عمر کے شخص یا کسی مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کی جائے؟ جی حضرت، دیکھیں، نہ بڑی عمر کا معاملہ ہے نہ ہی مریض کا معاملہ ہے، روزہ تو سب کے لیے فرض ہے۔ ہاں، اتنی بڑی عمر کا شخص کہ بڑھاپے کی اس ایج کو پہنچ گیا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ کس طرح قادر نہیں ہے؟ نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں، نہ لگاتار روزے رکھ سکتا ہے نہ چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھ سکتا ہے، اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر یہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہے، وہ شیخ فانی نہیں ہے، اتنا بوڑھا نہیں ہے، تو مریض کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن بعد میں بہرحال قضا ہی کرنا ہوگا۔ اب بعض مریض وہ ہیں کہ جن کا مرض جاتا ہوا نظر نہیں آتا، سالہ سال ہو گئے، اب وہ کیا کریں؟ وہ انتظار کریں گے اپنے صحت یاب ہونے کا۔ اب اگر صحت یاب ہو گئے تو قضا کریں گے، صحت یاب نہیں ہوئے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا تو بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے، تو جہاں اس وقت وہ اپنے آئندہ روزوں کا فدیہ دیں گے، یوں ہی پچھلے روزوں کا بھی فدیہ ادا کریں گے، یا اس عمر سے پہلے ہی بوقت موت آ جائے گا، وقت موت آ جائے گا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہوگا کہ ان کے ورثاء ان کے مال میں سے 1/3 مال میں سے ان کے پچھلے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا ان کے سوال کا حصہ تھا کہ نیت روزے کی کب کریں۔ روزے کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا بہتر ہے، لیکن فرض روزے کی نیت اور نفل روزے کی نیت ظہوہ کبریٰ، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کر لی تو نیت ہو جائے گی۔ فرض اور نفل کا لفظ استعمال کیا تو کیا فرق ہے کسی اور روزے میں؟ بعض روزے ہیں جیسے قضا روزہ ہے، قضا روزے کے اندر رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر اس میں نیت نہیں کی، حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی، تو اب روزہ شروع نہیں ہوگا۔ اور نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے، یہ نہیں کہ وہ الفاظ نیت پڑھنا کہ نویت ان اصوم غدا للہ، یہ الفاظ پڑھنا ضروری نہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل کے ارادے پر بہت ساری چیزیں دلیل ہوتی ہیں، جیسے سحری کھانا۔ اب رات 3 بجے اٹھ کے کوئی سحری کیوں کھا رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہی کھا رہا ہے، اس کے دل میں یہی ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو سحری کھانا خود جو ہے وہ نیت ہے۔
ٹھیک ہے جزاک اللہ. کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وقت کا نہیں پتہ چل پا رہا, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں, تو افطار کرنے کا ٹائم کیسے معلوم کریں؟ افطار کر لیں نہیں کریں؟ دیکھیں افطار تو غروب آفتاب سے معلوم ہوتا ہے, یہ آسان ہے. سورج کا نظر آنا اور سورج کا چھپ جانا یہ بہت جلدی معلوم ہو سکتا ہے. تو غالب گمان جب اسے ہو جائے گا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے, اس کی کرنیں بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, تو اب ایسی صورت کے اندر جب غالب گمان ہو جائے گا تو وہ افطار کر لے گا. ڈاؤٹ فل ہو, شک و شبہ میں ہو تو کچھ مزید انتظار کر لے, جب یقین ہو جائے غروب آفتاب کا اس کے بعد افطار کرے. اصل ایشو آئے گا سحری کے اندر, اصل تو سحری میں آئے گا کہ سحری کے اندر پتہ نہیں چلے گا کہ جناب کب جو ہے وہ صبح صادق ہو گئی. تو سحری کے اندر اب فی زمانہ تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, خاص طور پہ جب سفر پر جا رہے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ جا رہے ہیں, یہاں سے جو ہے وہ لاہور جا رہے ہیں, راستے کے اندر کئی جو ہے وہ شہر آ رہے ہیں, اب کس شہر کے اندر ہمارا سحری کا وقت ہو جائے, وہاں کیا وقت ہے. تو جس طرح ہم سفر کے لیے دیگر ضروریات اختیار کرتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ نماز اور دیگر ان تمام چیزوں کو بھی اوقات کار معلوم کریں. اور فی زمانہ تو آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے, اپلیکیشنز موجود ہیں. تو اگر اپلیکیشن نہ بھی ہو تو آپ جانے سے پہلے کسی کے پاس جس کے پاس اس کا نقشہ ہو وہاں سے دیکھ کر اسے نوٹ کر لیں کہ بھئی کس دن کس نماز کا وقت کس وقت ہے, تاکہ اس کے مطابق نماز اور آپ سحر اور افطار کے معاملات درست طریقے سے سر انجام دیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے مجلس توقید کے تعاون سے ایک موبائل اپلیکیشن الحمدللہ تیار کیا نمازوں کے اوقات کے حوالے سے. وہ جو لوکیشن ہے آٹو ڈیٹیکٹ کرتی ہے, اگر نیٹ آپ کا آن ہے تو آپ جس جگہ سے گزرتے جائیں گے لوکیشن بھی وہ لیتا جائے گا, اور جہاں ہوں گے اسی جگہ کے وہ وقت بھی آپ کو بتائے گا. اسی طرح ایک کتاب بھی الحمدللہ مجلس توقید نے شائع کی ہے المدینہ العلمیہ کے تعاون سے, جو پاکستان کے متعدد شہروں میں جب آپ سفر کرتے ہیں ٹرین کے ذریعے کراچی سے پشاور کی طرف, تو اس کے اوقات کار کے کس وقت کون سا وقت آئے گا, کیا ٹائم ہو تو نماز کس وقت پڑھنی اور کیا نہیں پڑھنی, تو ساری تفصیل اس کتاب کے اندر بھی وہ موجود ہے. یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, ورنہ اپلیکیشن تو آپ بآسانی پلے اسٹور سے یا آپ ایپل اسٹور میں ایپل استعمال کرتے ہیں ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور دنیا میں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اس علاقے کے یا قریب کسی اہم علاقے کے شہر کے اوقات کار معلوم ہو جائیں گے, جس کے مطابق آپ اپنی نماز روزے کے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں. ایک مزید میسیج اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, روزہ پورا نہیں کر پا رہا, تو اب کیا کرے؟ روزہ توڑ دے, اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا, کیا کرے گا؟ اگر واقعی ایسا کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا, مثلا اب اس کو شدید تکلیف ہے یا مزید جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, جان کو یا عقل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو اب شرعاً اسے روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے, اور اب فقط قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. لیکن فی زمانہ دیکھیں بہت سہولیات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پین کلر انجیکشنز ہیں, دیگر چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے روزے کو بچا سکتے ہیں, پورا کر سکتے ہیں. تو پہلے ان چیزوں کے اوپر جائیں اور روزہ توڑنے سے حتی الامکان اجتناب کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور میسیج میں ہم سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نفلی اعتکاف میں مسجد سے گھر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نفلی اعتکاف کی نیت سے شامل ہیں تو اب گھر آنا جانا کر سکتے ہیں. نفلی اعتکاف تو دیکھیں جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے اعتکاف کی نیت کریں گے, آپ کو معتکف ہو جائیں گے, ثواب ملنا شروع. جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفلی اعتکاف خود ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب نفلی اعتکاف ختم ہو گیا تو اب ایسی صورت کے اندر جب دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آپ کو جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. لیکن اب مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ 27 رمضان کو بیٹھتا ہے نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر 3 دن کے ارادے سے آیا ہے, تو اب جانا نہیں چاہیے. جب ارادہ کر لیا, نیت کر لی ہے کہ 3 دن جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے, رب کے در پر پڑے رہنا ہے, تو پھر اب ارادے کو بیچ میں تبدیل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو نیت کر کے آئے ہیں, یا جیسے 30 روزہ رمضان کے اعتکاف کے اندر اسلامی بھائی آئے ہیں, تو اب باہر اگر جاتے ہیں 20 روزے سے پہلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ نیت کریں گے. اب بعض وہ ہیں کہ جائیں تو باہر, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے بار آ کے نیت کی ہے وہی نیت کافی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب وہ مسجد سے باہر گئے تو نیت ختم ہو گئی, دوبارہ نیت کریں گے تو ثواب ہوگا, ورنہ جو ہے وہ رکے رہیں گے, ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا, بلکہ الٹا سونے کھانے پینے میں گناہگار ہوں گے اعتکاف کی نیت کے بغیر. تو نیت جو کریں تو اس نیت کو پورا کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. روزے کی حالت میں تاش کھیل سکتے ہیں؟
یہ سوال پوچھا روزے کے علاوہ تاش کھیلنا حرام ہے تو روزے کے اندر کیوں کر جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے؟ تو روزے میں بھی کھیلنا جائز نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سے روزے کی روحانیت اور نورانیت میں فرق آتا ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ہر گناہ والے کام سے۔ اچھا، تاش جوا لگا کر کھیلیں بغیر جوا لگا کر کھیلیں یا بغیر جوا، دونوں صورتوں میں حرام ہے، جوئے کے ساتھ ڈبل حرام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت ہو، روزے کی حالت میں تو تاش نہیں کھیلنا چاہیے، اگر وقت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس طرح کی فضول چیزوں کے اندر ہر صورت میں بچنا ہی چاہیے۔ جی ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلا آئیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات روزہ جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی بیماری پہ اپنا روزہ جو قضا کر دیتے ہیں، جو مین اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہے، جو روزہ ہمیں کس طریقہ کار سے لا کے روزے کو قضا کرنا چاہیے، کس بیماری کے تحت قضا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیمانہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اولاً تو انسان خود یہ بات جان لے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ جس چیز کو آپ عذر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ وہ عذر ہے یا نہیں ہے۔ آپ وہ عذر کو لے رہے ہیں یا فقط بہانہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کا جواز دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی کو تو روزہ رکھنے کا جواز دے سکیں، لیکن یہ سوچیں کہ کل قیامت میں بھی رب تعالیٰ کو یہ جواز پیش کر سکیں گے، اس کی بارگاہ میں بھی یہ جواز قبول ہوگا۔ روزہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ رب تعالیٰ کی ملاقات، اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہ میں ہی اس کی خود جزا ہوں۔ تو اب اتنی پیاری عبادت رب کی جانب سے ہمیں ماہ رمضان کے مہینے کے اندر ملتی ہے، تو اس کو چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک مسلمان تو اس کو چھوڑے ہی نہیں، الا یہ کہ بہت ہی زیادہ ہائی کنڈیشن ہو جائے کہ اب اس کے چھوڑنے کے بغیر گزارا نہیں، کہ مرض شدید بڑھ جائے گا، شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، یا اپنی جان یا عقل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اب چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود اپنے اعتبار سے خود نہ کریں، کیونکہ دیکھیں نفس ساتھ ہے، تو نفس تو ہر بیماری پہ یہی کہے گا کہ اس سے تمہاری جان چلی جائے گی، اس سے تم جو ہے وہ تمہاری عقل چلی جائے گی۔ تو روزہ جب چھوڑنے کا مسئلہ آئے تو علماء کرام سے، مفتیان دین سے پوچھیں کہ میری یہ صورتحال ہے، اس کے اوپر روزے کا کیا ہے۔ پھر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہو جائے گی، لیکن اگر ڈاکٹر سے رائے لیں کہ بھئی اس بیماری میں اگر میں روزہ رکھوں، اور ڈاکٹر ہو دیندار سمجھدار ہو، جی، تو وہ اگر کہتا ہے کہ بھئی اس صورت میں تو آپ کو کوئی حرج ہی نہیں ہوگا، آپ روزہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا 3 ٹائم دوا کسی چیز کی مل گئی، ہم سمجھتے ہیں یار 3 ٹائم دوا کھانی ہے، لہٰذا جو ہے وہ روزہ چھوڑ دو۔ ڈاکٹر سے پوچھیں ہوگا کہ بھئی 2 ٹائم کھا لیجئے گا آپ، یا رات میں جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا، تو بتلا حل موجود ہے۔ ہم نے اپنے اعتبار سے خود ہی سوچا کہ نہیں یار یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کیسے ہوگا، تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ حتی الامکان ہم اس چیز کی طرف آئیں کہ روزہ رکھنا ہے، اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ نہیں اب ایسی پوزیشن نہیں ہے، تو پہلے علماء سے رہنمائی لیں کہ اب واقعی میری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہاں سے اجازت ملے تو آپ روزہ چھوڑیں، ورنہ اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے، خود ہی ہیلو بہانوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ نفس پیش کرتا ہے، اس کے اوپر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وضو کرتے وقت ایسا لگا کہ حلق میں پانی چلا گیا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر واقعی گیا اور روزے دار ہونا بھی یاد تھا اس وقت تو روزہ ٹوٹے گا، اگر وسوسہ ہے، کنفرم نہیں ہے اس کو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر الٹی آ جائے تو روزہ بھر کے الٹی آ جائے 3-4 باری تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ وومٹنگ ہو جائے، قے آ جائے تو کیا حکم؟ خود بخود وومٹنگ ہونے سے، قے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کتنی ہی بار منہ بھر کر آ جائے، تو خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دینی پروگرام جیسے کہ مدنی چینل پر ہم سلسلے دیکھتے ہیں، ان کو لیٹ کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو لیٹ کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ عبداللہ قادری سانگڑ سے، اگر مدرسے یا مسجد کا پیسہ رکھا ہوا ہو اور وہ ناکافی ہوتا ہو تو ان پیسوں کو ایسے کام میں استعمال کرنا جس سے وہ بڑھ جائیں، جیسے مداربت دینا یا کسی اور ایسے کام میں دینا جس سے وہ پیسے بڑھیں، کیا جائز ہے یا نہیں؟ جو مال چندے میں آپ کو موصول ہوا ہے اس کی حفاظت آپ پر ضروری ہے، وہ امانت ہے، اس کو آپ رسک پر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ کسی جگہ مال مداربت کا انہوں نے بات کی، مداربت میں لگائیں، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ لگائیں، یا اور کسی جگہ آپ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے،
اولاً تو پروفٹ کے اوپر رکھنے میں آپ کسی کو قرض دیں گے وہ سود ہوگا، اس پہ جو پروفٹ ملے گا. تو جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ملکیت ہے اس کو یوں دینا یہ ویسے ہی حرام اور زیادہ حرام ہے بنسبت عام انسان کے پیسے دینے کے. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کاروبار میں اگرچہ نیت آپ کی ہے کہ پیسے بڑھیں گے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں لاس بھی تو ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ڈالیں بڑھاوے کے لیے اور وہ لاس کی صورت میں آپ کے پاس پہنچے. تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پیسہ جس حالت میں موجود ہے اسی حالت میں اسے آپ محفوظ رکھیں گے اور بوقت ضرورت اسے جس مصرف کے لیے دیا گیا ہے اس میں خرچ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو حضور اعتکاف الحمدللہ 30 دن کا ماہ مبارکہ کا نفلی تو لوگ کرتے ہیں، لیکن سنت اعتکاف 20 رمضان سے شروع ہوگا اور ابھی سے لوگ تیاریاں کرنا شروع ہو چکے ہوں گے. اس میں مسجدوں میں ہی لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افراد بہت زیادہ ہو جائیں تو کچھ لوگ تو مسجد میں ہو بقیہ میدان میں ہو، مسجد کے پاس گراؤنڈ ہے، زمین ہے گورنمنٹ کی، اس میں لوگوں کو رکھ لیا جائے اور کہا جائے کہ بھی متصل ہے، جیسے نماز اندر باہر ملا کر ہو جاتی ہے ایسے اعتکاف بھی ایک ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا کرنے سے باہر والوں کا اعتکاف ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، اگر اس طرح کا بڑا میدان ہے، چلے نماز ہوتی ہے مسجد کے اندر، یعنی اتنی بڑی جگہ کے اوپر مسجد میں نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوئی، جمعے کی نماز ہوئی. اب اگر معتکفین اتنے اس مسجد میں نہیں ہیں تو کیا یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اتنی پوری ایریا ہی مسجد ہو گیا لہٰذا معتکف جو ہے باہر میدان میں بھی گھومتا پھرتا رہے؟ اس کا کوئی قائل نہیں ہوگا. اچھا، پھر نماز کیا پنجگانہ نماز اتنی بڑی ہوتی ہے؟ پنجگانہ نماز تو اتنی بڑی نہیں ہوتی، جمعہ اور عیدین کے لیے ہوتا ہے. آپ کا جو اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کی ہر ساعت پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا کہ مسجد وہ خطہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ جس کی فضیلت ہے اور جس پر ثواب ہے. مسجد کے باہر اعتکاف کرنے سے اعتکاف نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے لیے بھی مسجد بیت کا کہا گیا. عورت یہ نہیں پورے گھر میں جہاں دل چاہے جو اعتکاف کر لے، نہیں، وہ حصہ جو نماز کے لیے اس نے خاص کیا ہوا ہے. اگر نہیں کیا اب تک تو اعتکاف کرنے سے پہلے خاص کر لیں تو ہی ہوگا. تو ایسا سمجھنا کہ ہم میدان میں کر لیں یا کسی جگہ پر اگر مسجد ہی نہ ہو تو وہاں پر وہ کہیں ہم کناتے لگا کر اور جو ہے وہ ٹینٹ لگا کر ایک نیا جو ہے وہ اعتکاف کا انتظام کرتے، تو ایسا نہیں ہے. اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے مسجد، اور مسجد سے بھی مراد وقف مسجد ہونا شرط ہے. بیرون ممالک کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر کرائے کی جگہوں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، عارضی طور پر نماز پڑھنے کی جگہ. وہ مسجدیں نہیں ہوتی، جائے نماز ہوتی ہیں. اچھا، ہمارے یہاں بھی مارکیٹوں کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر جائے نماز کا اہتمام ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی وہاں پر. وہ گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہیں دیگر کی، لیکن مسجد ہے لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات مسجد لکھا بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسجد ہوتی نہیں ہے، جائے نماز ہوتی ہے، کسی نے ٹیمپریری دی ہے، اسی لیے وہ موو بھی ہو جاتی ہیں بسا اوقات. تو جب مسجد وقف نہیں ہے، کیونکہ جو مسجد وقف ہوتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ موو نہیں ہو سکتی کہیں بھی. تو جو مسجد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے وہیں پر اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور اعتکاف نہیں ہو سکتا، سوائے عورتوں کے کہ وہ اپنے گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. سر میرے پاس جو ہے نا صرف کیش منی نہیں ہے اور لیکن یا بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، لیکن کافی سارے لوگوں کے پاس میرے پیسے ہیں بطور قرض جن لوگوں نے لے رکھے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے زکوٰۃ میں؟ جی اکاؤنٹس میں تو پیسے نہیں، لیکن لوگوں کو دیے ہوئے ہیں وہ ملیں گے ابھی. اب دو چیزیں دیکھیں. اولاً تو یہ کہ میرے پاس دیگر مال تو موجود ہے نصاب کی مقدار، مثلا سونا ہے، چاندی ہے یا مال تجارت ہے. اب اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے لیے کیش اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے اور ہینڈ میں بھی نہیں ہے، ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ دوسرے لوگوں کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، ان کے پاس ہے. تو لیکن جو دوسرے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے اس مال کی ادائیگی تو یہ آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ جب وہ مال پورا ملے یا نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار ملے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور 2-4 سال کے بعد بھی ملتا ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک سال نہیں، پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن جو مال آپ کے ہاتھ میں ہے، مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے، کیش ہے نہیں، تو اب آپ کہیں گے میں اب کیا کروں؟ تو بھائی یہ بھی تو مال ہی ہے، آپ اس کو بیچ کر زکوٰۃ دیجئے یا یہ مال ہی زکوٰۃ میں دے دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے نہ بیچوں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ دیں، لیکن بہرحال اس مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی. اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس عذر کی بنیاد پر تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ کیش نہیں
یہ گناہ ہے. کیونکہ کیش دینا کوئی ضروری تھوڑی ہے زکوٰۃ کے اندر. زکوٰۃ کی ادائیگی تو مال کے ذریعے ہوتی ہے, وہ آپ کسی بھی مال کے ذریعے کر سکتے ہیں, مال تجارت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. سونا چاندی خود آپ اس میں سے کوئی چیز اٹھا کر بھی زکوٰۃ کے طور پر راشن دیتے ہیں لوگ, یہ بھی راشن بھی دے دیتے ہیں. سونا خواتین کو عموماً یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی سونا تو رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ کس سے دیں, ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں, یہ جو اتنا کچھ ہے وہ کس لیے, یہ بھی تو زکوٰۃ دینے کے لیے ہی ہے. تو آپ اس میں سے دے سکتے ہیں. کوئی ایک بالی جو ہے وہ جو زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے اگر جس مقدار کے مطابق اور اس تک پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بالی ہی کسی مستحق کو آپ دے دیں. اب وہ مستحق کی مرضی ہے, وہ پہنے یا اس کو بیچ کر وہ اس سے اپنا لیے دیگر مال خریدے, یہ اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, ایک لڑکا ہے جس کی عمر 16 سال ہے, تو کیا ایسے عمر کے بچے کے پیچھے تراویح ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی, کیونکہ 16 سال کی عمر میں تو بالغ کنفرم ہو جاتا ہے. شرعی اعتبار سے 12 سے 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے, لڑکی 9 سے 15 کے درمیان. ٹھیک ہے. اور مراد سال سے اسلامی سال, قمری سال, چاند والے مہینوں کے اعتبار سے عیسوی سال مراد نہیں ہے. تو جب اتنی عمر کا ہو گیا تو اب تراویح, لیکن تراویح کے لیے فقط بالغ ہونا ضروری نہیں ہے, دیگر شرائط بھی اس میں پائی جائیں, یہ بھی ضروری ہے. اس کی قراءت درست ہو, مسائل نماز جانتا ہو, تو یہ تمام دیگر جو امامت کی شرائط ہیں وہ بھی دیکھ لی جائیں, وہ پائی جائیں گی تو ہی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں بلا وجہ بار بار نہا سکتے ہیں, غسل کرتے رہیں, پانی میں جاتے رہیں؟ نہانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے دو پہلو ہوتے ہیں نہانے کے. ایک یہ ہے کہ آپ روزے میں لگنے والی گرمی کا شکوہ مقصود ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. دل تنگ ہونا عبادت سے یہ مناسب نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ روزے کو پورا کرنے کے لیے, آپ قوت حاصل کرنے کے لیے, گرمی اتنی شدید ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. اب عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو یہ ثواب میں شامل ہو جائے گا کام, کہ اچھی نیت کے ساتھ جو آپ کام کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا. تو مقصود ہی ہو, جیسے کھانا ہے نا, کھانا ویسے بھی کھا لیا, لیکن عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو یوں ہی اب نہا اس لیے رہیں کہ یار میں اپنا روزہ پورا کرنے پر قوت پا سکوں, اس ٹھنڈک کے ذریعے سے میں گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے روزہ مکمل کر سکوں, تو یہ ایک اچھی نیت ہے جس کے اوپر ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ایک اور کال چلائے گا. روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ برش پیسٹ کے ساتھ اگر ہو تو ہاں, پیسٹ کے ساتھ کریں گے تو روزے کی حالت میں منع ہے, مکروہ ہے, کیونکہ اس کے باریک اجزاء ہوں گے جو حلق کے ذریعے آپ کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے, اور اس سے آپ کا روزہ اگر نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر حاجت ہے اولاً تو مسواک کریں کہ سنت کی ادائیگی ہوگی, اور اگر مسواک نہیں ہے تو اور برش کرنا ہے تو فقط صرف جو ہے وہ برش کریں, اس کے اوپر پیسٹ لگا کر نہ کریں. یہی حکم منجن کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے مسواکیں آتی ہیں آج کل, جی ایسنس والی جو مسواکیں ہیں ان کو بھی روزے کی حالت میں کرنے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود بخود غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی ایک کال مزید چلائیے گا. پرسن ابطاری بحمل نگر سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے کہ جو فطرانہ کی رقم ہے وہ رمضان المبارک میں ہی ادا کرنی چاہیے, یا اگر کوئی فطرانہ کی رقم دینا بھول گیا تو کیا نماز عید کے بعد بھی وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لازم تو دیکھیں عید الفطر کے دن فطرانہ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کوئی ادائیگی کرنا چاہے, رمضان کی مبارک ساعتوں کی برکتیں حاصل کرنا چاہے کہ فرض 70 فرضوں کے برابر ہیں, تو اب جب واجب ہوگا تو یہ 70 واجبات کے مقابلے میں ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا. تو اس اعتبار سے ادائیگی کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو واجب اس کے اوپر اس دن ہوا, اس دن ادا کر دے, اور عید سے پہلے ادا کرنا سنت ہے. اب اگر عید سے پہلے کوئی ادا کرنا بھول گیا جلدی میں, تو بھی عید کے بعد بھی, بعد میں بھی جب بھی ہوگا ادا بہرحال کرنا ہوگا, یہ لازم ہو گیا ذمے میں, اور جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائے گا, قضا نہیں کہلائے گا. تو اگر کسی کا رہ جائے تو بھی بعد میں ادا کرنا ضروری ہوگا جس پر واجب ہے صدقہ فطر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے دارالفتہ اہل سنت سلسلہ ملاحظہ کیا. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتہ کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.